میرا نام حامد محمود ہے. میں نے آئی کو فاؤنڈیڈ HTML Pro in 2013 اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم ہم نے جو کمپنی اسٹارٹ کی انیشلی میں اکیلا تھا. دین آئی اسٹارٹیڈ آف ورکنگ ود مائی پارٹنر. He was my friend and we were working in the past company as a project manager. He was working as a project manager. His name is Hanzala. And I was working and I was heading the sales. So we started off the venture and quickly in about 6 months we grown up tremendously that we had to go big. ہمیں بڑا جانا پڑا اور ہمارا آپس میں کچھ کنیکشنز تھے اور ہم نے کچھ سوچا ہوا تھا آرگنائزیشن کے بارے میں, HTML Pro کے بارے میں, کہ ایک ایسی آرگنائزیشن جو ہے نا ہم بلٹ اپ کریں گے کہ جس کے اندر امپلائیز کے رائٹس کو نمبر 1 رکھا جائے گا اور جس کے اندر کارپوریٹ اسٹرکچر کو جو ہے نا وہ بنایا جائے گا. اور ہم نے جو کسٹمر سروسز کے اندر IT کمپنیز کے اندر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ دے آر ویری گڈ ان ٹیکنالوجی بٹ دے لیک ان کسٹمر سروسز. تو ہم نے یہ سوچا کہ ہماری جو کمپنی ہے اس کو ڈفرینشیٹ کریں گے ہم بائی پرووائڈنگ ٹاپ آف دا لائن کسٹمر سپورٹ ٹو دا کسٹمرس. اور اس کے علاوہ ہمارے پہلے دن سے ہمارے ذہن میں تھا کہ وی وانٹڈ ٹو ہٹ دا ٹاپ سلاٹس. کہ جب وین وی فارم دا کمپنی تو میں نے اپنے فرینڈس وغیرہ سے, اپنے کولیگس سے, اپنے لو ونس آئی ڈسکسڈ کہ یو ول سی دا HTML Pro ان دا اپ کمنگ ایئرس ہٹنگ دا ٹاپ سلاٹس. میں نے اب 18 سال کی عمر میں امپلائمنٹ اسٹارٹ کی اور اس کی کچھ وجوہات یہ تھیں کہ آئی لیو ایز سنگل پیرنٹ, اپنی والدہ کے ساتھ ہمیشہ رہا میں. تو اس میں یہ کہ چیلنجز جو ہیں وہ تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں اینڈ یو ہیڈ ٹو ورک فرام دا اسکریچ. اتنی سپورٹ اس لیول کی نہیں ہوتی جو کسی والد صاحب کے ساتھ ہونے کی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے وی اسٹارٹیڈ آف ویری ارلی اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی پریکٹیکل لائف کو اسٹارٹ کیا. اور بیچلرس کے دوران وی اسٹارٹیڈ ورکنگ ان ڈفرینٹ کسٹمر سروس سینٹرس, کال سینٹرس وغیرہ میں, کسٹمر سروس سینٹرس میں کام کیا. تو محنت کا کافی شوق تھا کہ کچھ کیا جائے اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا جائے. تو 2006 سے لے کر 9 تک آئی ورک ان ڈفرینٹ کسٹمر سروس سینٹرز. اور اس کے بعد آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ ان IT companies. I used to manage and head their sales and business development, especially for جتنا بھی میں نے کام کیا وہ basically that was mostly in the North America اور European markets وغیرہ کے اندر. تو یہاں سے I used to provide the support and heading the sales and business development for IT companies. تو اس کے بعد I started working in Telenor. I used to work میں ان کے ٹریننگز وغیرہ, ان کے ڈفرینٹ پروجیکٹس تھے for Malaysia and Norway and other parts of the world جہاں پہ بھی Telenor اس ٹائم ہے. تو ان کی ٹریننگز اور کوالٹی ایشورنس اور I used to take care of the teams as well, جہاں سے بہت زیادہ کارپوریٹ اسٹرکچر اور ہائرارکی سسٹم جو ہے نا وہ سمجھنے اور دیکھنے کو ملا. اور ایٹ دا سیم ٹائم جب میں ٹیلینور میں بھی کام کر رہا تھا تو میں ساتھ IT کمپنیز کے I was connected and I used to support a couple of IT companies at the same time. I used to work around 17 hours a day, 9 hours in Telenor, or then I used to support a couple of IT companies at the same time. But then I felt that it's actually getting too much. So 13 کے اندر جا کے I started off my own venture, HTML Pro. اور میرے کافی چیزیں میں نے اپنے بارے میں دیکھیں اور کمپنیز جن کے اندر کام کیا تو ان کی جتنی بھی کمپنیز کے اندر میں نے کام کیا ہوا تھا اس ٹینیور کے اندر 8-9 سال کے اندر, تو ان کے جو پازیٹیوز تھے وہ بھی میرے سامنے تھے اور جو ان کے جو پازیٹیوز تھے وہ بھی میرے سامنے تھے اور جو ان کے نیگیٹیوز تھے وہ بھی میرے سامنے تھے.
سو آئی ٹک دیئر پازیٹیو ایز دا اسٹرینتھ, اور ان کے جو نیگیٹیوس تھے آئی ٹک دیٹ ایز اپرچونیٹی, اینڈ آئی ہیڈ اے کلیئر ویژن ان مائنڈ کہ کیسے اور کن اسٹیپس پہ چل کے آئی کوڈ ہیو مائی اون آرگنائزیشن that could be connected with the best of the approaches and processes جو کہ ایک آرگنائزیشن کو ایک بیسٹ پلیس ٹو ورک آن بنا دے. سب سے پہلی بات کہ میں نے ایک بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ گزارا. I used to sit in their company, اور وہاں سے میں نے بہت کچھ سیکھا. اپنے سے ڈبل ایج کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ میں بیٹھا کرتا تھا. I spent a decade with them, اور بہت زیادہ نصیحتیں میں لیا کرتا تھا. اینڈ اس کو دیکھ کے میرے اندر ایک تڑپ تھی کہ جو میں نصیحتیں سنتا ہوں یا میں ان کو وہ بتاتے ہیں وہ ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہیں, وہ ہمارے کاروبار کے اندر نہیں ہیں. تو سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ اسلام جو ہے, اسلام کے اوپر قائم کرنے سے, اسلام پہ چلنے سے اگر ہم کاروبار کریں گے, اس فار ینگ ونس, اس فار ایوری ون. اگر آپ نے اچھا بزنس مین بننا ہے تو آپ سمپلی اسلام کو فالو کریں. آئی انڈرسٹینڈ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمارے ہم نہیں کر سکتے, مطلب ہم ویک ہیں. تو آئی آلویز سے کہ اگر آپ 80% اسلام پہ فالو کر سکتے ہیں تو اس کو 80% ضرور کریں. 20% نہیں کر سکتے سو دیٹس فائن, اس کے لیے دعا کرتے رہیں, لیکن 80% کر سکتے ہیں تو اس کو کریں. تو سب سے پہلی چیز وہ جو میں ڈفرینسز دیکھتا تھا اس سے مجھے تڑپ ہوتی تھی کہ ایک ایسا کاروبار ہونا چاہیے, ہماری ایک ایسی ڈیلنگ ہونی چاہیے, چاہے ہم آپس میں مسلمانوں کے درمیان کریں یا کسی غیر مسلم کے درمیان کریں, اس کے اندر سچائی ہونی چاہیے, اس کے اندر ایمانداری ہونی چاہیے, اس کے اندر ہمیں جو امپلائیز ہیں ان کے حقوق کا خیال ہونا چاہیے, کسی کے ساتھ جو ہے وہ اس کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ایک تو اس چیز کی تڑپ تھی مجھے کہ مجھے لگتا تھا کہ ہمارا بہت زیادہ گیپ ہے, اس کو میں نے فل اپ کرنا ہے. نمبر 2, میری والدہ, انہوں نے سنس شی واز اے سنگل پیرنٹ, انہوں نے مجھے وہ میرے لیے انسپائریشن تھی کہ انہوں نے 2 یا 3 ڈیوٹیز کر کے, شی از اے ڈاکٹر, تو انہوں نے 2-3 ڈیوٹیز کر کے ساری رات سارا دن کام کرتی تھی, واپس آتی تھی, محنت کرتی تھیں. تو وہ ایک سٹوری ہمارے سامنے کلیئر تھی کہ اگر کچھ کرنا ہے, سروائیو کرنا ہے تو وہ محنت سے ہی کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو یہ چیزیں تو لے گی انسپائریشن کہ ایک تو وہ جو نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اور والدہ کی محنت, یہ ساری چیزیں. پھر ایک انٹرنلی بھی کچھ ایسی چیز تھی کہ ہمیشہ میرے اندر یہ تھا کہ میں جو بھی کام کروں I wanted to hit the top slots. اگر میں اسکول میں ہوں تو میں ہمیشہ فرسٹ آؤں, اور اگر نہیں آ رہا تو پھر مجھے بڑی پریشانی ہوتی تھی اس سے کہ یار یہ کیوں ہے. اور پھر میں ایسا بچہ ہوتا تھا اسکول کے اندر کہ اگر ٹیچر نے نہیں پڑھایا تو میں جا کے پرنسپل کو ٹیچر کی شکایت لگاتا تھا کہ انہوں نے آج کا ہمیں لیکچر نہیں دیا, حالانکہ اس ویری ان کامن. اور پھر مجھے وہ بچے کہتے بھی تھے کہ دس گائز از ناٹ سین, کہ یہ وی آر لوکنگ فار سم تھنگ ٹو گیٹ فری, لیکن یہ بچہ جا کے شکایت لگاتا ہے کہ اس نے ٹیچر نے ہمیں آج کا لیکچر نہیں دیا. تو اس طرح کی کچھ چیزیں بھی تھیں. اور پھر جب تک میرا ہوم ورک کمپلیٹ نہیں ہوتا تھا تب تک میں سوتا بھی نہیں تھا, اور اگر میں سو گیا ہوں تو میں مڈ نائٹ میں اٹھ کے اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کرتا تھا اور پھر پیپر دیتا تھا یا ٹیسٹ ہوتا تھا تو ہمیشہ میں فرسٹ آتا تھا. یہی میں نے سوچا ہوا تھا. تو جو ہماری نسل ہے, جو ہماری ینگ جنریشن ہے, اس کو میری رائے یہ ہے کہ شارٹ کٹ سے کچھ نہیں ہوتا. سب سے پہلے یہ کہ ڈیلیجنس, جو بھی آپ نے کام کرنا ہے اس کا آپ کو بھرپور نالج ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد I spent 8 years in employment, اور اس کے بعد I started feeling کہ اب مجھے کام کرنا چاہیے. تو وہ 8 years کے اندر میں نے اتنا سیکھا, اتنے سینیریوز دیکھے کہ اب میرے سامنے کوئی سینیریو آتا ہے تو I can take a right decision. تو میرا ایک اور سجیشن یہ ہوگی کہ رائٹ اوے انٹرپرینیور بننا از اے رسکی ایز ویل. اس پہ بہت ڈسکشن کی جا سکتی ہے. آئی نو کہ کچھ لوگ اختلاف بھی اس سے کریں گے,
لیکن رائٹ اوے انٹرپرینور بننا اٹ کوڈ بی ویری رسکی اٹ سیلف، کیونکہ آپ نے کبھی خود امپلائی بنے نہیں ہیں. یو نیور نو کہ امپلائی کی پین کیا ہوتی ہے، اینڈ یو آر گوئنگ ٹو لیڈ دا امپلائیز. تو یہ پہلے کچھ عرصہ ملازمت میں گزاریں، اچھی جگہوں پہ کام کریں، دیکھیں سینیریوز کیسے بلڈ اپ ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ انٹرپرینور بنیں وین یو ہیو دا کانفیڈینس کہ آپ امپلائیز کے درمیان ان کا آپ انصاف کر سکتے ہیں. کیونکہ میرا اب آئی لیڈ اراؤنڈ 300 امپلائیز. سب سے زیادہ جو مجھے پیش آتی ہے چیز وہ یہ کہ دو امپلائیز کے درمیان، دو لوگوں کے درمیان انصاف کی بات کرنا. ٹھیک ہے، پرابلمس لیڈرس کی پرابلم، امپلائیز کی پرابلمس. تو سب سے بڑی جو ان کا ٹریٹ، اگر آپ نے بزنس مین بننا ہے تو انصاف سے دو بندوں کا معاملے کو طے کرنا، ان بائسڈ ہو کے سچی بات کرنا، ڈیلیجنس کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور محنت کرتے رہنا، لیڈنگ بائی ایگزامپل. اس چیز سے ہائیلی اگینسٹ دا فیکٹ کہ کوئی بھی بچہ اپنی گریجویشن کے بعد یا اپنی ماسٹرز یا پڑھائی کمپلیٹ کرنے کے بعد فوراً اپنا کاروبار کھول لے. آئی انڈرسٹینڈ کہ معاملات ہوتے ہیں، اس کے والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یار تم نے کاروبار چلانا ہے، بٹ ون آف دا ریزن کہ وی گاٹ سکسیزفل. آئی ٹولڈ یو کہ 4 ایئرس کے اندر وی گاٹ سو مچ سکسیز الحمد للہ. وی آر اراؤنڈ دا گلوب. وہ اس وجہ سے ہی تھی کہ جو ونس یو ہیو اے ٹیم you can grow big, and you cannot grow big without a good team. And in order to have a good team، اچھی ٹیم ہونے کے لیے آپ کو ان کے حقوق کا خیال کرنا پڑے گا. اور حقوق کا خیال تب کر سکتے ہیں جب آپ کو ڈفرینٹ سینیریوز کا اندازہ ہے، جب ان میں آپ انصاف اگین کر سکتے ہیں. تو جو انسان جس نے کبھی ملازمت نہیں کی، ٹھیک ہے، اور جس نے ملازمت کافی عرصہ کی ہے، they cannot be the same. تو اس وجہ سے، اور دیکھیں اگر آپ ملازمت کریں گے تو پھر آپ اسٹرکچر بھی دیکھیں گے کہ کارپوریٹ میں اگر آپ نے 100 کے اوپر 200 امپلائیز 300 امپلائیز کے اوپر جانا ہے تو آپ تب تک نہیں جا سکتے، آپ پھنس جائیں گے. آپ کہیں گے یار گروتھ ہو ہی نہیں سکتی. حالانکہ ہو سکتی ہے کہ جب آپ نے وہ کارپوریٹ اسٹرکچر سارا سیکھا ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے، لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہوا ہے، تو پھر آپ کے لیے گرو کرنا ایزی ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ نے کبھی وہ کسی جگہ پہ کام ہی نہیں کیا، اینڈ یو آر ٹرائنگ اینڈ ٹیسٹنگ ڈفرینٹ تھنگس اینڈ یو آر گیٹنگ فیلڈ. اس فیلئر سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ پہلے کچھ عرصہ ملازمت کے اندر گزاریں. سب سے پہلے تو یہ کہ میں نے میں نے مارکیٹنگ کے اندر بھی کام کیا کافی، میں نے کسٹمر سروسز کے اندر بھی کام کیا. آئی ایم اے پرو ان اکاؤنٹس ایز ویل، آئی ایم گڈ ان ہیومن ریسورس ایز ویل. مجھے آئی ٹی کا بھی نالج ہے، آئی ایم ویری گڈ ان مارکیٹنگ ٹو. تو ان ساری چیزوں میں میں اپنے آپ سے کوسچن کرتا تھا کہ میں کس کے اندر چل سکتا ہوں. سو یو ہیو ٹو آسک یور انر سیلف ایز ویل کہ آپ کیا ہیں اندر سے. تو مجھے اپنے آپ سے میں کوسچن کرتا تھا، اینڈ میں اکثر لوگوں سے یہ بات کرتا ہوں کہ یار اپنے آپ سے کوسچن کیا کرو کہ تم کیا ہو. کیا تمہارا جو انر سیلف ہے وہ تمہیں یہ کہتا ہے کہ اکاؤنٹنٹ بن جاؤ یا مارکیٹنگ کا بندہ بن جاؤ. تو جہاں پہ سب سے زیادہ تمہیں ایز ہے نا مائنڈ کی، وہ اپنی لائن چوز کرو. تو سب سے پہلے تو یہ کہ آئی کین ڈو ایوری تھنگ، آئی کین ڈو اکاؤنٹس، آئی کین ڈو MBA، آئی ڈیڈ سرٹیفکیشنز اینڈ آل. لیکن میں نے اپنے آپ سے پوچھا تو جو چیز مجھے سب سے اچھی لگی وہ یہ تھی کہ یار IT کے اندر اپنا کیریئر کو بنانا. اور پھر جب میں نے سوچ لیا، اور میں MBA تھا، مجھے IT کا میں نے پڑھا نہیں ہوا، I was not a programmer. تو میں نے IT کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیا. I started learning programming. تو پروگرامنگ پلس مارکیٹنگ اسکلس پلس میری جو اسٹڈیز تھیں، اٹ گیو می اے ہیوج کک اسٹارٹ فار مائی کیریئر. سب سے پہلے جو آپ نے ملٹی پلائر فیکٹر کی بات کی ہے، میں اگر انٹرپرینیور سے ملتا ہوں جتنے بھی ڈیجیٹل ایجنسیز، میری کیونکہ لائن ڈیجیٹل کی زیادہ ہے، برک اینڈ مارٹر پہ میرا فوکس کم ہے. تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہاں پہ 1 مین شو چل رہا ہوتا ہے، اور 20 30 35 کے بعد 40 کے بعد، یہ میکسیمم 50 کے بعد ان کی گروتھ رک جاتی ہے اور اسٹک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ اب آگے کیسے جانا ہے. ٹھیک ہے، تو جو ہمارے وی ہیو بورڈ آف ڈائریکٹرس امنگ دا ٹیم. ٹھیک ہے، اینڈ ہمارا تھوڑا بیک گراؤنڈ بھی کچھ سیم ہے، ہم نے ایک ہی جگہ سے گرو کیا ہوا ہے، ایک سملر آرگنائزیشن سے. سو ہماری جو فلاسفی ہے، وی کریٹ دا لیڈرس.
ٹھیک ہے. وی ڈو ناٹ کریٹ دا مینیجرس, وی کریٹ دا لیڈرس. اور ان لیڈرس کو لیڈر بنانے کے لیے وی ڈو دا ٹریننگس, بیکاز ڈیلیگیٹنگ اینی ون وداؤٹ ٹریننگ از لائک اے پوائزن. اگر آپ کسی کو مینیجر بنا رہے ہیں اور آپ نے اس کو پراپر ٹریننگ نہیں دی, اٹس اے پوائزن. تو ہماری فلاسفی یہ ہے کہ ہم لیڈرس بناتے ہیں, ہم ان کو رسپانسبلٹی دیتے ہیں, اور آف کورس اس مارکیٹنگ اسکل ایز ویل کہ ہم ان کو اچھا پے بھی کرتے ہیں. اور پھر وی گیٹ دیم ٹو لیڈ دا ٹیمس اینڈ بی اے کیریزمیٹک پرسنالٹی, اینڈ دیٹس ہاؤ وی بلڈ اپ, اینڈ دیٹس ہاؤ وی بلیو کہ اگر ہم آج 300 یا 400 ہیں تو کل کو ہم 3000 4000 بھی چلے جائیں گے. تو دا جرنی از ان فرنٹ آف اس, از نتھنگ نیو فار اس. دیکھیں, مارکیٹنگ کافی بڑی فیلڈ ہے. اس میں فزیکل مارکیٹنگ بھی ہے, آپ کے جو بل بورڈز وغیرہ ہیں, اور ایڈس ہے, کمرشلز ہے, وہ سائڈ بھی ہے, اور ڈیجیٹل سائڈ بھی ہے. میں ہوں آئی ایم مور ٹورڈس دا ڈیجیٹل سائڈ, بٹ میں اکثر جاب فیئرس پہ جاتا ہوں اور میرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ 1-to-1 سیشنز بھی کرتا ہوں. ان کو میں ایک چیز ضرور کرتا ہوں کہ اگر اف دے آر ڈوئنگ MBA ان مارکیٹنگ اسپیشلی, تو ان کو ڈیجیٹل سائٹ ان کو حفظ ہونی چاہیے, اور ان کو ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے, بیکاز ڈیجیٹل از دا فیوچر. آئی مین آپ جتنے بھی ون ورلڈ کنٹریز میں چلے جائیں, ایوری تھنگ از ڈیجیٹل, ایوری تھنگ از ڈیجیٹل. آپ کا پیپر ورک ختم ہے بالکل. تو جب ایوری تھنگ از ڈیجیٹل, اور اگر آپ نے مارکیٹ کرنا ہے تو, اور ہر بندہ موبائل یوز کر رہا ہے, کوئی آئی پیڈ یوز کر رہا ہے, گیجٹس یوز کر رہا ہے, AI کی چیزیں یوز کر رہا ہے, تو اس کو جو اگر آپ نے کچھ بیچنا ہے تو انہی میڈیمز کے اندر بیچیں. تو سب سے ضروری چیز میں یہ سمجھتا ہوں فار اینی بزنس سکسیس, کہ ان کی جو ڈیجیٹل سائٹ ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہونی چاہیے. اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ جو ایمرج کر کے نکلتے ہیں, تو ناٹ اونلی فوکس دا فزیکل 1-to-1 مارکیٹنگ کہ آپ گئے, آپ نے میٹنگس کر لی, آپ نے اس کو کنونس کر لیا, go towards and become the expert in digital marketing too. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ شاید وہ ہیومن نیچر کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں, انسان کو تنگ کرتی رہتی ہیں. آئی ایم اے پرفیکشنسٹ. تو جب تک میں جو بھی کام شروع کرتا ہوں, جب تک وہ پرفیکشن میں نہیں چلا جاتا, مجھے سکون نہیں آتا, ایون دو اٹس ویری ڈینجرس ٹو, بٹ اٹس اے پارٹ آف دا پرسنالٹی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آئی ڈونٹ لائک اینی تھنگ میڈیوکر. کوئی بھی چیز اگر میں نے کرنی ہے تو میں یا اپنی ٹیم کو بھی یہی کہتا ہوں کہ یار اس کو درمیانے لیول پہ لا کے چھوڑا نہ کرو. اس کو یا تو بہت اچھا کر دو کہ ساری دنیا اس کی تعریف کرے, یا کرو ہی نہ. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں. اور پھر مجھے ایک اور شوق یہ ہے کہ بالکل ایک نا امپلائیز کے ساتھ خاص طور پہ, یا میرے جو کولیگز ہیں ان کے ساتھ میں ایک فیملی کی طرح رہوں, بجائے اس کے کہ ایک باسی کلچر ہوتا ہے جس کے باس کے آنے سے سب چیزیں ہل جاتی ہیں. سو وین یو فائنڈ می ان دا ٹیم, تو شاید آپ کو نہیں لگے گا کہ میں ان کا I'm the لیڈر, یا آپ کو نہیں لگے گا کہ یہ بندہ ان سب کو لیڈ کر رہا ہے. یو ول سی کہ یار ہی از جسٹ این امپلائی. سم ٹائم اٹ ہیپنس کہ مجھے کچھ انٹرویو بھی لوگ دینے آتے ہیں, they couldn't recognize کہ I'm the co-founder of the organization, and I don't want them to realize this as well. It's not what I look for. تو ایک میرا شوق یہ بھی ہے کہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہو کہ جس کے اندر صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں, اور سب لوگ چیریش کر رہے ہوں, اور ٹاپ آف دا لائن کام کر رہے ہوں. تو کچھ چیزیں یہ ایسی جو ہیں نا وہ ڈرائیو کر رہی ہوتی ہیں مجھے. سب سے پہلی چیز, جو بھی آپ نے کاروبار شروع کرنا ہے اس کا آپ کو نالج بہت زیادہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, فیلئر کی کچھ ریزنز میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جتنے بھی کاروبار فیل ہوتے ہیں, ون آف دا ریزن یہ ہے کہ ہم کاروبار شروع کرتے ہیں لیکن اس کا ہمیں نالج نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے یہ کہ اگر آپ کو نالج نہیں ہے تو اس کا پہلے بھرپور نالج حاصل کیا جائے. اب ان ادر ورڈس یو ہیو ٹو بی ڈیلیجنٹ ان وٹ ایور یو آر ڈوئنگ. نمبر 2, مینلی you get lost because you don't get business. تو آپ کی جو مارکیٹنگ ہے that has to be very strong. یا تو آپ خود سیکھیں, اگر آپ خود نہیں سیکھ سکتے تو آپ اچھی مارکیٹنگ ایجنسیز ہوتی ہیں ان سے رابطہ کریں. اینڈ اف یو آر تھنکنگ کہ آپ بغیر پیسے لگائے مارکیٹنگ کر لیں گے تو آئی تھنک اٹس ناٹ اے گڈ اپروچ. Go with the right vendor, go with the right person who can handle your marketing.
کیونکہ آپ کو اگر کام آ رہا ہے تو کسی بھی چیز کا کام ہے تو اگلی چیزیں بھی انسان وقت کے ساتھ خود سیکھتا رہتا ہے. لیکن اگر کام ہی نہیں آ رہا تو آپ ڈیلیجنٹ بھی ہیں, آپ کو کام بھی آتا ہے, تو اٹس ناٹ گنا ورک. سو نمبر 1, keep your marketing very strong, be digital marketing or physical marketing or whatever. کوئی نہیں کر رہا تو entrepreneur can do it himself, because entrepreneur can be the biggest marketer for his company as a face to all over the world. So marketing, being diligent to what you're doing. Number 3, you have to be very very honest among your partners, among your employees. ایون کہ اگر آپ کے پاس غلطی سے کسی امپلائی کے 1000 روپیہ بھی آ گیا ہے تو آپ اس کو, اور وہ بھول گیا ہے, تو اس کو گھر جا کے بھی اس کو واپس کر دیں. تو ایمانداری کے ساتھ, وہی اسلام والی ٹریٹس, کہ اسلام جو ہمیں کہتا ہے جیسے کاروبار کرنا ہے, آپ صرف اسلام کے ٹریٹس کو پکڑ لیں اور اپنا کاروبار شروع کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں ضرور برکت ڈالیں گے. دیکھیں, اٹس مور لائک اے ہیومن نیچر ایز ویل, کہ کچھ لوگ ٹریولنگ کو پسند کرتے ہیں, کچھ لوگ اسٹیگننٹ رہنا پسند کرتے ہیں. تو شاید میں I'm the last guy who would remain the stagnant. Even when I'm working, مجھے بیٹھنا پسند نہیں ہے. میں پھرتا رہتا ہوں, میں اپنے فرینڈس کے پاس, اپنے کولیگس کے پاس, اپنے مینیجرس کے پاس جا کے ان کو مینٹر کرتا رہتا ہوں. اور کوئی میرے پاس سے بھی گزر جائے تو میں اس کو ایک بات نصیحت کی ضرور کر دیتا ہوں, کیونکہ پتہ نہیں میرے اندر وہ چیز چل رہی ہوتی ہے ہر وقت. تو میں بیٹھنے والا نہیں ہوں. مجھے لگتا ہے کہ مجھے دنیا کے ہر ملک میں جانا ہے, ہر بندے سے ملنا ہے, ہر نیشنلٹی سے ملنا. اور پھر میں نے ایک چیز اور دیکھی ہے کہ ہم بہت زیادہ جو ہے نا وہ ٹوٹے ہوئے ہیں دنیا کے اندر. تو مجھے لگتا ہے کہ جو انسان ہے نا وہ انسان بہت اچھا ہے, کیونکہ میں جس سے بھی ملتا ہوں نا, وہ چاہے جیسے بھی اس کی ریس ہے, جو بھی ریلیجن ہے, جیسا بھی ہے, وہ اب اوپن آرم سے ملتے ہیں, لوگ خوش ہو کے ملتے ہیں. تو وہ مجھے آئی ایم اینٹی ریسسٹ, I'm اینٹی ڈفرینشیٹنگ بٹوین پیپل. تو اس چیز کو, اس کیرسما اور جو اس طرح کی جو میتھس ہوتے ہیں, اس کو میں توڑنا چاہتا ہوں. کہ اگر کوئی بھی کسی بھی ریس کا بندہ کسی سے بھی جا کے خوشی سے رہ بھی سکتا ہے, مل بھی سکتا ہے, کام بھی کر سکتا ہے. اور ایکسپلور کرنے کا بہت زیادہ مجھے شوق ہے کہ میں پوری دنیا کو جا کے ایکسپلور کروں, نئی جگہیں دیکھوں, نئے لوگوں سے ملوں اور ان کے ساتھ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کروں. اس کے بعد یہ کہ وین یو ورک سو ہارڈ, تو پھر آپ کا ایک میٹر ہوتا ہے. جب آپ کا میٹر فل ہو جاتا ہے اینڈ دین یو سے کہ ناؤ از دا ٹائم ٹو گو. سو وہ ریلیکسیشن کے لیے یو نیڈ ٹو لیو دا پلیس یو آر ورکنگ اینڈ گو ٹو دا آؤٹر ورلڈ, ٹو دا ان نون ویئر نو بڈی نوز یو. آئی تھنک میں نے شاید میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے 8-10 سال بہت نیک لوگوں کے ساتھ اپنا ٹائم گزارا, اور اس کے اندر بہت زیادہ ملٹی کلچرل لوگوں کے ساتھ میرا سامنا بھی ہوا, اور ان کے ساتھ میں بیٹھا بھی. ان کی اچھی چیزیں, ان کی جو ہے کچھ ناگوار چیزیں بھی ہوتی تھیں, اس کو میں سہتا تھا. تو جس بھی آپ ریس میں, جس بھی کلچر میں آپ جائیں گے, آپ کو ڈفرینسز نظر آئیں گے. اور کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ کو اچھی لگیں گی, کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ کو اچھی نامناسب بھی لگیں گی. بٹ I tend myself to get flexible and adjusted to whatever the culture and wherever I go, and greet with open arms. That's how I do. اگر ہم صرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کہا ہے ان چیزوں کو پریکٹیکلی, سچ بولنا, دھوکہ نہ دینا, ایمانداری کے ساتھ کام کرنا, غیبت نہ کرنا, ٹھیک ہے, آئی کین ایکسپلین دس, صرف ہم اسلام کی چیزوں کو پکڑ لیں تو ہم دنیا کے سب سے سکسیزفل بزنس مین بن سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی میں ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. ہم لوگ اپنی آرگنائزیشنس کے اندر بہت زیادہ کئی دفعہ نگیٹیوٹی فیس کرتے ہیں. جب آرگنائزیشن بڑی ہو جاتی ہے سو پیپل اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ ایچ ادر, یار اس نے ایسے کیا, اس نے ایسے کیا, اس نے ایسے کیا. اسلام ہمیں کہتا ہے کہ غیبت نہ کرو, ٹھیک ہے. تو اگر ہم اس کو امپلیمنٹ کر دیں کہ ہمیں غیبت کرنے سے منع کیا ہوا ہے, بھائی کے بارے میں غلط کہنے سے منع کیا ہوا ہے, تو آپ کی نگیٹیوٹی کا کلچر ختم ہو جاتا ہے. تو اگر ہم اسلام کی پرنسپلس کو فالو کریں گے تو یو کین بی دا موسٹ سکسیزفل بزنس مین.
میرے خیال سے پورے پاکستان میں ہمیں تربیت کا فقدان ہے. اس کی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دا نیم. میں ایک جاب فیئر میں گیا لاسٹ ایئر, اور ایون دو کہ ہم لوگ پڑھ جاتے ہیں, ہم اسٹڈیز بھی کرتے ہیں, بیچلرس بھی کر لیتے ہیں, ماسٹرس بھی کر لیتے ہیں, لیکن ہمیں کوئی راستہ بتانے والا کوئی نہیں ہوتا. تو میں ایک جاب فیئر پہ گیا یونیورسٹی کے لوکل لاہور کے اندر. تو میں نے ان سے کچھ بچے تھے, ان سے میں نے کوسچن کیا کہ آپ نے ابھی ایک گریجویشن کمپلیٹ کی ہے, 8 سیمسٹر آپ کا کمپلیٹ ہوا ہے, تو وٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو دا نیکسٹ. تو دے سیڈ کہ وی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ. تو میرے خیال سے سب سے زیادہ ضرورت ہمارے اسٹوڈنٹس کو, خاص طور پہ جو ان کو تربیت دینے کی ہے کہ, اور ان کو راستہ بتانے کی ہے کہ اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ کمپلیٹ کیا ہے تو آپ اگر گریجویشن کر رہے ہیں تو آپ کو کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے, یا آپ یہ جو آپ کمپیوٹر انجینئرنگ کر رہے ہیں کہ آپ کے اندر وہ رجحان بھی ہے کہ نہیں ہے. یا اگر آپ نے فائن آرٹس کو پکڑ لیا ہے, آپ ہو سکتے فائن آرٹس کے بندہ ہی نہیں ہیں. تو ایٹ ایوری لیول دیر نیڈس ٹو بی سم ون کہ جو کہ ان اسٹوڈنٹس کو, ان بچوں کو بتائے کہ انٹرمیڈیٹ کے بعد آپ نے کس راستے کو اٹھانا ہے, گریجویشن کے بعد آپ نے کس راستے کو اٹھانا ہے, آپ کی اسٹڈیز کمپلیٹ ہو گئی ہے, آپ نے کن کن راستوں سے گزرتے ہوئے کامیاب ہونا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یار مجھے آتے ہی اتنے ہزار کی یا اتنے لاکھ کی مجھے جاب مل جائے. ایسے نہیں ہوتا. اپنا سب سے پہلے ایکسپیرینس لینا پڑتا ہے. اب ان کو بتانا, جو یونیورسٹی لیول پہ ان کو بتانا کہ سب سے پہلے آپ نے ریکوائرڈ نالج جو آپ کو یہاں پہ ملا ہے اس سے آپ نے اسکلز کو انہینس کرنا ہے. وہ چاہے آپ کو زیادہ کوئی پیسے دے رہا ہے, تھوڑے پیسے دے رہا ہے, فرسٹ آف آل یو نیڈ ٹو انہینس یور اسکلس. اور ان اسکلز کو جب آپ کی پالش ہوتی ہیں دین یو کین ہیو اے ویری گڈ جاب ایز ویل, جو آپ چاہ رہے ہیں. اور کوئی بھی آرگنائزیشن, چاہے وہ ہماری آرگنائزیشن ہو یا کوئی بھی آرگنائزیشن ہو, وہ ہر بندہ یہ کہتا ہے یار آپ کا ایکسپیرینس کتنا ہے. سو وائل obtaining the experience, my suggestion for everyone is do not count the money you are getting, just focus on getting experience. ایک کی آف سکسیس میں آپ کو بتا دیتا ہوں آج. ان ساری چیزوں کو لیتے ہوئے جو مجھے لگا کہ یہ کامیابی کا ایک سب سے آسان کلیہ ہے, وہ یہ کہ یو جسٹ نیڈ ٹو فوکس آن گیٹنگ دا سکسیس فار یور پیئرس. کہ آپ کی صرف یہ کوشش ہو کہ آپ کے جو ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں یار یہ کیسے کامیاب ہو جائیں گے, اور چلتے پھرتے آپ اس کی سکسیس کے بارے میں سوچتے رہیں. تو ایک کارما ہے وہ یہ کہ جب آپ ان کی کامیابی کے بارے میں سوچیں گے تو دے ول گیو یو سکسیس بیک ان ریٹرن ایٹ لیسٹ 90% پلس. میں نہیں کہتا کہ سارے آپ کے فیور میں ہی جائیں گے, 10% ہو سکتا ہے نگیٹو سوچیں یا کچھ غلط سائڈ پہ بھی لے جا سکتے ہیں وہ, بٹ 90% آف دیم ول گیو یو سکسیس بیک. تو اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے ارد کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ سوچیں کہ ان لوگوں کو کامیابی کیسے ملے گی.